ایک ایسا آدمی جو غافل سویا پڑا ہو، اگر اندھا نہ بھی ہو، آپ اس کے حسن کا نظارہ کرتے چلے جائیں، اس کے باوجود آپ کو پوری تسکین نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جب آنکھیں کھولے پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ نے مزید لطف حاصل کرنا ہے یا آپ کے نصیب میں بے قراری لکھی گئی ہے۔ اگر ان آنکھوں میں پیار ہے، اگر ان آنکھوں میں محبت ہے، شناسائی ہے، تعلق ہے، تو وہ حسن کا نظارہ اچانک ایسی عظیم کیفیتوں میں تبدیل ہو جائے گا کہ جس کا پہلے نظارے کو اس کے ساتھ کوئی بھی نسبت نہیں رہتی۔ اور اگر اس میں نفرت کے آثار پائے جاتے ہیں، بیزاری کے آثار پائے جاتے ہیں، تو وہ جو پہلا لطف تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ پس خدا تعالیٰ ایک باشعور زندہ ہستی ہے جو زندگی کا سرچشمہ ہے اور شعور کا سرچشمہ ہے۔ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم محض اپنی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس کی آنکھ تمہیں پاتی ہے، وہ تم تک پہنچتا ہے۔ بس ان سب نظاروں کے ذریعے لقاء کا ایک قدم تو لازماً اٹھ چکا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ اس قدم میں تبدیل نہ ہو کہ خدا میں حرکت پیدا ہو جائے اور وہ آپ کی طرف آئے، اس وقت تک لقاء کا مضمون پورا نہیں ہو سکتا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوہری حرکت کو ہی لقاء قرار دیا ہے۔ فرمایا بندہ خدا کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے، وہ چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہے۔ بس پاتا وہی ہے جو تیز ہو، جو سست ہو اس کی طرف پانے کا مصدر منسوب نہیں ہو سکتا۔ جو چیز کھڑی ہو آپ اس کی طرف حرکت کرتے ہیں، آپ اس کو پاتے ہیں، اور جو چیز کھڑی ہے اس تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ ہی پائیں گے، وہ تو نہیں آپ کو پاتی حقیقت میں۔ اور رفتاروں کا موازنہ بھی دراصل ایک ریلیٹیوٹی کے تصور میں ایسی ہی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ جو چیز ہلکی رفتار سے کسی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے مقابلے پر کوئی چیز تیز رفتار سے اس کی طرف آ رہی ہے، تو جو تیز رفتار سے آتی ہے وہ پاتی ہے، نہ کہ ہلکی رفتار والی۔ تو خدا تعالیٰ ہی ہے جو دراصل لقاء کی تمنا رکھنے والے کو پاتا ہے ہمیشہ، اور اس کے لیے جب تک آپ کو وہ مقابل پہ حرکت دکھائی نہ دے اس وقت تک آپ کو لقاء کا مزہ صحیح معنوں میں نہیں آ سکتا، ایک فلسفیانہ لقاء ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عقل اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو، عقل کے ذریعے بھی تمہیں لقاء ملے گی مگر نیر الہام کے بغیر پوری روشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس طرف ہے کون؟ اس کا جواب جب تک اس طرف سے نہ آئے، محض یک طرفہ نظارے سے آپ کو تسکین نہیں پا سکتے۔ بعض کہانیوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بعض شہر آباد کے آباد لوگ چھوڑ کے چلے جایا کرتے ہیں اور ان میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ کہانیوں کا قصہ تو بچپن کی باتیں تھیں، اب ایسے شہر دریافت ہوئے ہیں جنوبی امریکہ میں جہاں بالکل یوں لگتا ہے جیسے اس کہانی کا مضمون صادق آتا ہے۔ بعض شہر دریافت ہوئے ہیں جن میں کوئی تباہی نہیں آئی، کوئی جنگ کے آثار نہیں ہیں، مگر کوئی نہیں سمجھ سکا اب تک کہ کون سی بلا نازل ہوئی جس کے نتیجے میں لوگ رستہ بستہ شہر چھوڑ کر الوداع کر گئے اور اسی طرح شہر کی چیزیں پڑی کی پڑی رہ گئیں۔ کیا پتہ کون تھے، کہاں چلے گئے، اور پھر واپس آنے والے بھی ہیں کہ نہیں۔ یعنی انہوں نے تو بہرحال واپس نہیں آنا جو مدتوں پہلے گزر گئے، لیکن خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق یک طرفہ نظارہ ایسی ہی کیفیت پیدا کرتا ہے ابہام کی اور تفکرات کی اور سوچ کی کہ وہ کون ہے، کہاں ہے بھی کہ نہیں۔ بس وہ قومیں جو دنیا دار ہو گئیں ان کو اگر اتنی بصیرت نصیب ہوئی کہ انہوں نے خدا کی ہستی کے آثار دیکھے، ان میں سے کئی فلاسفر ایسی کتابیں لکھتے ہیں کہ خدا ڈیڈ ہے،
یعنی ہوگا ضرور، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اب نہیں رہا۔ وہ قومیں جو الہام کی منکر ہو جاتی ہیں ان کا بھی خدا مر جاتا ہے۔ بس اگلا قدم بہت ہی ضروری ہے لقاء کا، اور اس کے لیے اپنے ذوق کی لطافت پیدا کرنا ضروری ہے، اپنے گھر کو سجانا ضروری ہے۔ عام معمولی مہمان کے لیے بھی آپ تیاری کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ حسب توفیق اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ اگر غریب بھی ہو تو کچھ کھانے کا معیار بلند کر لیتا ہے، جس حد تک بھی اس کو توفیق ہو۔ تو جب خدا کا نظارہ کیا اور دل یہ چاہا کہ وہ آپ کی ذات میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو ضرور تیاری کرنی ہوگی، اور اس تیاری کا پہلا قدم اعلیٰ اخلاق ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے بغیر حقیقت میں خدا کی لقاء ممکن نہیں ہے۔ جزوی لقاء تو ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض لقاء کے نظارے جزوی اصلاح سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک اتفاقی واقعہ، اتفاقی حادثے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ وہ لقاء جو دائمی لقاء ہے، جو مسلسل خدا کی ذات میں آگے بڑھنے کا نام ہے، وہ لقاء اخلاقی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کسی انسان کا حسن دل لبھانے والا دکھائی دے، آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہو جائے، آپ جب اس سے ملتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بات نہیں، ہمیں کچھ خام خواہ کی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، ظاہری شکل صورت ہے، مگر کوئی ایسے اخلاق نہیں ہیں کہ جو دائمی اس پہلی کشش کو اس کشش کو دوام بخش سکیں جو پہلے پیدا ہوئی تھی۔ بعض دفعہ تو معمولی سی بات سے بھی ساری کشش کافور ہو کر اڑ جاتی ہے۔ ایک مصنف ہیں انگلستان کے، جنہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں ایک دفعہ ایک دکان میں داخل ہوا اور وہاں ایک ایسی حسینہ مجھے دکھائی دی جس کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ ایک نظر میں محبت ممکن ہے، اور چند لمحوں بعد اس سے ملاقات کا بھی ایک سامان پیدا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے کوئی بنڈل تھا جو گر گیا، میں نے دوڑ کر لپک کے اس بنڈل کو اٹھایا اور اس کے سپرد کیا۔ اس نے جس فلیٹ آواز میں شکریہ ادا کیا، وہ اس طرح جذبات سے آری اور خالی اور کھوکھلی آواز تھی کہ مجھے دوسرا یقین یہ ہو گیا کہ ایک لمحے میں محبت غائب بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر ایک لمحے میں پیدا بھی ہو سکتی ہے تو پھر ایک لمحے میں ختم بھی ہو سکتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی تجارب میں یہ بات آتی ہے کہ محض حسن کا نظارہ کافی نہیں ہوا کرتا جب تک گہرا حسن نہ ہو، اور خدا تعالیٰ کو آپ ایسا بے ذوق سمجھیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ آپ کے اندر حسن کے کوئی آثار پائے نہ جائیں اور پھر بھی وہ آپ کا دوست بنا پھرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس قسم کی ذات سے تعلق قائم کرنا ہے اپنی توفیق کے مطابق، کیونکہ یہاں اپنی توفیق شرط ہے، وہ لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں، اس لیے مجبوری ہے اپنی توفیق کے مطابق کچھ تو زینت اختیار کریں۔ غریب دلہنیں بھی دلہا کے گھر سج کے جایا کرتی ہیں۔ ایک پنجابی شاعر، صوفی شاعر ہیں، ان کا پنجابی شعر تو مجھے یاد نہیں لیکن مضمون بڑا پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری رات میں ناچ کے اپنے روٹھے یار کو مناؤں، اور مراد یہ ہے کہ خدا کے حضور گریہ ازاری کروں، عبادت کروں۔ تو ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق اپنے اندر کچھ زینت ایسی پیدا کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کی نظر اس پر پڑے، اور وہ زینت کی تکمیل کا انتظار نہیں کرتا، یہ اس کی رحمانیت ہے، بلکہ زینت کے آغاز پر ہی وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو لقاء باری تعالیٰ کی خاطر اپنی ذات میں کوئی اصلاح پیدا کرتا ہے، اپنے اخلاق کو حسن عطا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ پہلے سے بہتر میں خدا کے وصال کے قابل بن جاؤں،
ایسے شخص پر پھر خدا خود نازل ہوتا ہے اور اس کے نزول کے ساتھ پھر باقی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ جو مضمون ہے اس کو سمجھتے ہوئے رمضان شریف میں اپنے اوپر غور کریں۔ بعض دفعہ جو خدمت سلسلہ کرنے والے خط لکھتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بہت ہی اصلاح کی گنجائش ہے اور بہت تکلیف دہ حالت ہے۔ میں نے ایک لمبا سلسلہ خطبات کا شروع کیا تھا مختلف اخلاق پر زور دینے کے لیے، مالی لین دین، سلوک، بیویوں سے سلوک، خامدوں سے سلوک، دوستوں سے گفتگو میں، طرز تکلم میں اصلاح وغیرہ وغیرہ۔ وہ اگلی صدی میں داخل ہونے کا بہانہ سامنے رکھ کر تاکہ اس طرح جماعت میں ایک ولولہ پیدا ہو، جوش پیدا ہو، میں نے وہ باتیں بیان کی۔ لیکن حقیقت میں تو ان باتوں کا صدیوں سے تعلق نہیں تھا، وہ ایک دائمی حیثیت، دائمی اہمیت کی باتیں ہیں۔ حقیقت میں ان باتوں کا صدیوں سے نہیں بلکہ ہر آنے والے لمحے سے تعلق ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی وہ لقاء جو زبردستی کی لقاء ہوگی، ہمارا اس میں اختیار نہیں، ہم نے باہر لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے، وہ تو صدیوں کا انتظار نہیں کیا کرتی، اس میں تو لمحے لمحے کی بھی ہمیں خبر نہیں، اب ہوگی یا اگلے لمحے ہوگی۔ بس وہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کا لمحات سے تعلق ہے اور ہر آنے والے لمحے سے تعلق ہے۔ ان باتوں میں اصلاح کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی لقاء زیادہ آسان ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور بعض دفعہ اخلاق کی ترقی کے ساتھ انسان جزوی طور پر خدا کو اس طرح پانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو پھر چسکا پڑ جاتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو لقاء کا لطف ہے وہی اگلے قدموں کے لیے غذا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ لطف ہی نصیب نہ ہوا ہو تو اگلے قدم کے لیے طاقت نہیں ہوتی، بلکہ قدم واپس مڑتے ہیں اور دنیاوی مادہ لذتوں کی طرف جھکتے ہیں، اور انسان دن بدن زیادہ اپنے ذوق میں سفلہ پن محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو کوئی محسوس نہیں کرتے، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بس خدا کی طرف سفر کے لیے ذوق کا لطیف تر ہوتے چلے جانا نہایت ضروری ہے۔ اپنے ماحول میں، اپنے بچوں سے گفت و شنید میں اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کریں، اپنی بیویوں سے گفت و شنید میں اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کریں، بیویاں خامدوں سے گفت و شنید میں اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کریں، بھائی بہنوں سے، دوستوں سے بے تکلفی کے باوجود ایک اخلاق کا پاس ضرور رکھا کریں، کیونکہ وہ بے تکلفی جو بدتمیزی پر منتج ہو جائے، وہ بے تکلفی جس سے کلام میں بدخلقی پیدا ہو، وہ بے تکلفی حقیقت میں ایک مہلک زہر ہے۔ وہ دوستیوں کو تباہ کرنے والی بے تکلفی ہوا کرتی ہے، دوستیوں کو بڑھانے والی نہیں ہوا کرتی۔ اور ہمارے ملک میں خصوصیت سے، یعنی پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی اب یہ کثرت سے رواج ہو رہا ہے کہ بے تکلفی اور دوستی کا اظہار گندی گالیوں سے کرنا ہے، اور یہ گندی گالیاں پھر آہستہ آہستہ ایسی عادت بن جاتی ہیں کہ اس میں انسان کو شعور ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کر کیا رہا ہوں۔ ہمارے ایک خادم سلسلہ نے خدامت احمدیہ کے اصلاحی دوروں کے سلسلے میں حیدرآباد ڈویژن کا اور بعض دوسرے علاقوں کا سفر کیا، تو ان کا بڑا تکلیف دہ خط موصول ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ماحول کو تو میں جانتا ہی ہوں کیا حال ہو چکا ہے، مجھے تعجب ہوا کہ بعض دیہاتی احمدی جماعتوں میں بھی زبان کی صفائی کا خیال نہیں ہے، عام روزمرہ گالیاں دینے لگ گئے ہیں محاورے کے طور پہ، ہل چلا رہے ہیں تو اور کچھ نہیں، بیل کو ہی گالیاں دیتے جاتے ہیں ساتھ۔ کس قدر بے وقوفی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک فرق میں نے ضرور دیکھا کہ اگر باقی معاشرے کی اصلاح کے لیے میں عمر بھی وقف کر دیتا تو کسی نے میری بات نہیں ماننی تھی۔ میں عمر کا چھوٹا ہوں، ان سے ناواقف بھی تھا جن کے پاس پہنچا، لیکن جب میں نے ان کو سمجھایا کہ تم ہو کون اور تم سے کیا توقعات ہیں، تو ہر ایک نے فوری طور پر مثبت رد عمل دکھایا۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے دوروں میں دوبارہ جا کے رابطے کیے تو مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی
کہ وہ محض ایک فرضی رد عمل نہیں تھا، بلکہ واقعتاً ان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ بس احمدیت کی مٹی میں یہی تو مزہ ہے کہ واقعتاً وہ مٹی ہے جو نم ہو تو بہت زرخیز ہے۔ اس وقت اس احمدی معاشرے کی اصلاح مشکل نہیں ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان نے دلوں میں ایک ایسی نرمی پیدا کر دی ہے اور وہ ملائمت پیدا کر دی ہے، جس کے نتیجے میں جس طرح آپ موم کو جس طرح چاہیں ڈھال لیں، یہ مٹی نیکی میں ڈھلنے کے لیے موم کی طرح اثر رکھتی ہے اور بدی میں ڈھلنے کے لیے سخت ہو جاتی ہے۔ بیک وقت اس مٹی میں یہ دو خصوصیات موجود ہیں۔ خدا ان کو ہمیشگی کی زندگی دے ان خصوصیات کو۔ جس قوم میں یہ خصوصیات پائی جائیں ان کی اصلاح آسان ہو جایا کرتی ہے اور بہت ہی ہوا کے رخ پر چلنے والی بات ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ڈھلنے والی مٹی کی یہ تعریف فرمائی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہاں جو اشداء علی الکفار میں سختی بتائی گئی ہے، دراصل کفار کی عادات کے خلاف سختی مراد ہے، کفر کے خلاف سختی ہے۔ جہاں تک بدی کا تعلق ہے، وہ بدی ان کے اوپر اثر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور نامراد رہتی ہے، وہ ان کو اپنے رنگ میں ڈھال نہیں سکتی۔ لیکن جہاں مومنوں کے اثر قبول کرنے کا معاملہ ہے، فرمایا رحماء بینہم، وہ نہایت ہی نرم اور بہت ہی تعاون کرنے والے اور جھکنے والے اور ان کے سامنے مٹ جانے والے لوگ ہیں۔ بس جو کوشش بھی آپ آج جماعت احمدیہ میں اصلاح کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا رد عمل عام دنیا کے رد عمل کے مقابل پر ایک بالکل جداگانہ رد عمل ہے۔ محض باشعور طور پر محنت کی ضرورت ہے۔ بس ہمارے جتنے بھی نظام سے تعلق رکھنے والے عہدیداران ہیں، خواہ وہ خدام الاحمدیہ سے تعلق رکھتے ہوں، لجنہ سے تعلق رکھتے ہوں، انصار سے تعلق رکھتے ہوں اور نظام جماعت کے دوسرے عہدیدار، وہ ان باتوں کا خیال کریں اور اس رمضان میں خصوصیت سے ہر جگہ یہ شعور بیدار کریں کہ ہم نے خدا سے لقاء کی دعائیں مانگنی ہیں اور لقاء کی تیاریاں کرنی ہیں اور اس کی لقاء کی خاطر اپنے گھروں کو سنوارنا ہے، اپنے سینوں کو جھاڑو دینے ہیں اور اپنے دیواروں کو دھونا اور صاف کرنا اور اپنے فرشوں کو مانجنا ہے۔ جس طرح ایک اچھے مہمان اور پیارے مہمان کی تیاری ہر گھر کرتا ہے، خواہ وہ غریب ہو خواہ امیر ہو، ہم نے اپنی توفیق کے مطابق اپنے گھر کو خدا کے لیے سنوارنا ہے تاکہ وہ ایک معزز مہمان کی طرح یہاں نازل ہو۔ کئی دفعہ اگر وقت نہ بھی ہو اور پتہ چلے کہ کوئی شخص بیچارہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے تو انسان مجبوراً بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ میں نے سفروں کے دوران دیکھا ہے، وقف جدید، انصار اللہ، خدام الاحمدیہ کے دوران بڑے سفر کیے ہوئے پنجاب میں۔ بعض دفعہ ہمارے دورے میں ایک گاؤں نہیں ہوا کرتا تھا اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ گھر دورے میں شامل نہیں ہے۔ گاؤں والے پہنچ جاتے تھے، کہتے تھے جی ہم تو تیاری کر کے بیٹھے، کیا کریں۔ ایسا اس میں ایک محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے کو بے اختیار کر دیتا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو تیار بیٹھے ہیں، تو پھر انسان کیسے کہہ دے کہ اچھا تیار بیٹھے رہو، ہم نہیں آ سکتے۔ مجبوراً وقت نکالنا ہی پڑتا ہے، کچھ وہاں سے وقت کھینچا، کچھ کہیں سے کھینچ کے لمبا کیا، بہرحال وقت دینا پڑتا ہے۔ تو اگر انسان میں ایسا جذبہ ہے احسان مندی کا، تو خدا تعالیٰ نے تو ہمیں احسان سکھایا ہے، وہ ہمارے احسان کا بھی خالق ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ خدا کے لیے کچھ تیاری کریں اور خدا کی طرف سے کوڑا سا جواب مل جائے کہ میرے پاس وقت نہیں تمہارے لیے، کہ تم پوری طرح صاف نہیں ہوئے۔ بس صاف ہونے کی کوشش شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر اپنی رحمت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ وہ جھکا کرتا ہے، آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور حقیقت میں معراج بھی خدا کے جھکنے ہی کا نام ہے، اور معراج کا جو عرش ہے وہ انسان کے دل کا عرش ہے حقیقت میں۔ بس آپ لقائے باری تعالیٰ کی تیاری اس طرح تفصیل سے اس مضمون کو سمجھنے کے بعد
کچھ نہ کچھ ضرور شروع کر دیں، اور آج کے بعد جب رمضان ختم ہو تو دیکھیں کہ آپ نے کتنا خدا کی ذات میں سفر کیا ہے۔ وہی سفر ہوگا، یاد رکھیں، جو رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا۔ وہ سفر جہاں آپ پھسل کر واپس آ جائیں، وہ سفر نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوششوں میں انسان پھسلتا رہے، لیکن جب ایک مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد پھسلنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کئی دفعہ ایسے پولز پر بچپن میں چڑھنے کی کوشش کی جس میں انسان پھسل جاتا ہے۔ بعض درختوں پر انسان کو چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھسل جاتا ہے۔ کیڑیاں بھی دیواروں پر چڑھتی ہیں اور پھسل جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان عزم جاری رکھے تو بار بار پھسلنے کے باوجود پھر ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک موقع ایسا نصیب ہوتا ہے جب انسان اس چوٹی کو پا لیتا ہے جس کی طرف وہ حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس درخت پر چڑھ کر اس چوٹی پر بیٹھتا ہے تو پھر کوئی پھسلنا نہیں ہے، پھر اپنی مرضی سے نیچے اترے تو اترے۔ ایک اور ہی لطف اس وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ایک فتح کا، کہ ہاں اب میں مقام محفوظ پہ پہنچ گیا ہوں۔ پس اس لقاء کو جو اس رمضان کے دوران حاصل ہو، اس پیمانے پہ جانچیں اور دیکھیں کہ آپ نے جو کچھ خدا کا پایا تھا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہاتھ میں رہا یا نہ رہا۔ اگر نہیں رہا تو پھر میرا آپ کو یہی پیغام ہو سکتا ہے کہ کوشش جاری رکھیں، اور نہیں تو بار بار گرنے والی کیڑیوں سے سبق حاصل کریں۔ پھسلیں، بے شک پھسلیں، مگر پھر اس نیت کے ساتھ دوبارہ سفر شروع کریں کہ میں نے ہمت نہیں توڑنی اور ضرور اپنے مقصد کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پھسلنے سے نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پھسلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے رمضان تک مسلسل خدا سے دور ہی ہٹتے چلے جانا ہے تو پھر یہ لقاء نہیں ہے، اس کا جو کچھ اور نام رکھ دیں، لیکن اسے آپ لقاء نہیں کہہ سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو حقیقت میں لقاء کے مضمون کا عرفان عطا فرمائے، اور اس مضمون کو سمجھنے کے بعد لقاء باری تعالیٰ نصیب کرے۔ سب سے بڑی دنیا کی طاقت مذہبی قوموں میں لقاء سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ اتنا بڑا کام ہے ہمارے سپرد، اتنے بڑے انقلابات ہم نے برپا کرنے ہیں کہ لقاء کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم اس کام کو سر انجام دے سکیں۔ بس اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ جتنے زیادہ صاحب لقاء جماعت احمدیہ کو نصیب ہوں گے، اتنے ہی جلدی بڑے بڑے عظیم الشان انقلاب دنیا میں برپا کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہوگی۔ اللہ کرے کہ جلد تر ہمیں یہ توفیق نصیب ہو۔